बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज इतवार का दिन है, नवंबर की 2 तारीख है। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन, बहुत अहम चीज़ें हैं मैं आपके सामने रखूं। मुझे हैरानी हुई कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, एक ऐसे सियासी कारकुन जिनकी लोग इज्जत करते हैं, बतौर अच्छा सियासी कारकुन उनकी जानिब से जो एक सहाफ़ी के साथ किया गया इस्टाब्लिशमेंट के किरदार बेनकाब भी हुए। इस तमाम तर गुफ्तगू में, इस तमाम तर लूप में इसकी बात करेंगे। एक नौजवान बिल्कुल किसी बाउंसर की तरह फेंटा लगा रहा था। रात गए इस्लामाबाद की सड़कों पर वीडियो आई। वो नौजवान जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, इसकी भी बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर खौला चौधरी साहिबा, ये गिरफ्तार हुई हैं, क्यों गिरफ्तार हुई हैं, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले मैं ये देख रहा था कि अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं वो बार बार हुकूमत पंजाब ने एक यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर आती हैं और आकर सहाफ़ियों के बारे में बात करती हैं। किसी सहाफ़ी को कहती हैं मैंने उसका नाम मच्छर रखा हुआ है, फिर किसी सहाफ़ी को कहती हैं वो टाइग्रेस है, फिर उसके बाद किसी सहाफ़ी के बारे में कहती है पहले उससे बड़ा अच्छा ताल्लुक था मेरा, अब उसकी हरकतों की वजह से ये हो गया, मोहतरमा सहाफ़त जो है वो नहीं कर रही हैं और अब तो जवाब मिलेगा, अब तो बीबी जवाब मिलेगा, अब तो इसको मच्छर को जवाब मिलेगा। ये अज़मा बुखारी साहिबा करी। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अज़मा बुखारी एज एन इंडिविजुअल आई डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट हर, बट बतौर वज़ीर इत्तलात पंजाब जो आपको ओहदा दे दिया गया है, उस ओहदे पर जाहिर है कि मैं बात करूंगा। अब जो आप बात कर रही हैं ना यूट्यूब चैनल पर, हुकूमत पंजाब का यूट्यूब चैनल बनाकर वीडियो करते हुए, उस पर एक तरफ डिजिटल मीडिया विंग वगैरह है कोई आपका, उसका लोगो घूम रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लोगो घूम रहा है, आप अपने सरकारी दफ्तर में बैठी हुई हैं। ये रिकॉर्डिंग और ये जो एडिटिंग है ये सरकार के पैसों से, यानी कि अवाम के पैसों से की जा रही है। तो फिर अवाम के पैसे पर बैठकर आप एक सहाफ़ी को मच्छर, एक को टाइग्रेस और न जाने क्या कुछ करेंगे। करना है अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और करें जो करना है आपको, फिर उसके बाद कोई आपसे बात भी करे। हुकूमत का, अवाम का पैसा आप सहाफ़ियों को दुश्मन तराजी के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। मैं तो आप लोगों के किरदार पर और इस तर्ज अमल पर अफसोस भी नहीं कह सकता, क्योंकि आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। ये जो तरीका है कि आप बैठ गए आकर, कभी देखा है किसी दूसरी सियासी जमात को करते हुए? आप बैठ गए आकर, यानी सईद गनी ने डॉक्टर शाहिद मसूद के खिलाफ केस किया, अपनी जाती हैसियत में किया, सब कुछ जाती हैसियत में किया, जाके डॉक्टर शाहिद मसूद के दफ्तर के बाहर खड़े हो गए, सब किया, जाती हैसियत में किया। आप लोग सरकारी वसाइल लेकर, मतलब राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे सहाफियों पे। तरीका है आप लोगों को, इंतहाई गैर जमहूरी लोग हैं आप लोग। इस वक्त आप लोगों ने ताकतवरों से जो हाथ मिलाया हुआ है और जो आप लोग इस वक्त कर रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को लगता है मतलब ये चलता रहेगा। नहीं चलता, नहीं चलता, कहीं ना कहीं इसका एंड होना है और फिर सोचें क्या होगा आपके साथ। आप तो कल नवाज शरीफ को भी भारत का एजेंट करार देती थी। मरियम नवाज के बारे में आप कहती थी कि ये बीबी जो है इसको लॉन्च किया जा रहा है तालीमी इदारों को लॉन्चिंग पैड बनाकर। आज आप ये कर रही हैं, तो आपकी बातों को कोई खास सीरियस नहीं लेता। लेकिन अवाम के टैक्स के पैसे को छोड़ दें, खुदा का खौफ करें। दूसरा मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वाला मामला है, हुआ ये कि एजाज सैयद साहब ने इंटरव्यू किया राजा फारूक हैदर साहब का। वहां पर राजा फारूक हैदर साहब ने कहा कि हमें साद रफ़ीक साहब ने कहा कि आपने अनवारुल हक साहब को वोट देना है और उन्हें फौज लेकर आ रही थी। ये फारूक हैदर साहब ने बात की कि एस्टैब्लिशमेंट ला रही थी। साद रफ़ीक साहब का हमें पैगाम मिला। अब साद रफ़ीक साहब आए और साद रफ़ीक साहब ने ट्विटर पे अपने एडमिन के जरिए, यानी उनका जो भी अकाउंट चलाता है उसके जरिए लिखवाया ट्विटर पे उन्होंने, और जनाब राजा फारूक हैदर साहब, मैंने अभी आपका ये वीडियो क्लिप देखा है, मैंने अनवारुल हक साहब को वोट देने के लिए किसी को फोन नहीं किया था, आपको मुझसे तस्दीक करनी चाहिए थी, बगैर तस्दीक की आपने सुनी सुनाई बात कर दी है और आप खुद कह रहे हैं कि मेरी आपसे कभी बात नहीं हुई। ना ही शाह गुलाम कादिर साहब को मैंने कोई हिदायत जारी की हैं, ना ही इसका मैंडेट मेरे पास था। मैं जाती तौर पर इस तब्दीली के खिलाफ था, हर जगह इसका बरमला इजहार भी करता रहा हूं। यानी इस्टेब्लिशमेंट लाई, ख्वाजा साहब कहते हैं मैं इसके खिलाफ था। एक इस्टेब्लिशमेंट यहां, नामालूम अफराद यहां, बेनकाब। ये वो मामला है जिसमें असेंबली में खड़े होकर राजा फारूक हैदर साहब ने एक मेजर जनरल का नाम ले दिया था कि उन्होंने करवाया ये सब कुछ। फिर उसके बाद
خواجہ صاحب کو قسمت خان زمری صاحب نے، بڑے زبردست صحافی ہیں، ریسرچ پر مبنی صحافت کرتے ہیں، ان کی ویب سائٹ بھی ہے فرد جرم، تو قسمت خان زمری صاحب نے کہا کہ نون لیگ آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل چودھری طارق فاروق آپ کے حوالے سے، یعنی خواجہ سعد رفیق صاحب، اسد اللہ خان صاحب کے شو میں دعویٰ کر چکے ہیں کہ آپ اس عمل میں کسی نہ کسی حوالے سے شریک رہے. انہوں نے ویڈیو بھی لگا دی. ان کے بقول آپ کو اچھی طرح سے علم ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر مسلم لیگ نون نے انوار الحق کو آدھی رات کو سپورٹ کیا. اب خواجہ صاحب آئے قسمت خان زمری کو جواب دینے. ہم نے، کیونکہ یہ ایڈمن لکھ رہا ہے نا، ہم نے چودھری طارق فاروق صاحب کا کلپ سنا ہے. انہوں نے اس عمل میں کسی نہ کسی حوالے سے سعد رفیق کی شرکت کی بات کی ہے، جس کا مطلب قطعاً وہ نہیں ہے جو جرنیلوں کے جوتے چاٹ کر مسلم لیگ نون سے اقتدار چھیننے والے نام نہاد جمہوری لیڈر کے آپ جیسے صحافیوں کا لبادہ اوڑے ہوئے کلٹ فالوورز نکالتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جرنیلوں کے جوتے چاٹے، صحافی کلٹ ہے. اب آپ آگے دیکھیے گا انہوں نے کیا کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں اصولوں کے چیمپئن بننے سے پہلے پی ٹی آئی کی گریبان میں جھانک لیا کریں. آج بھی جمہوریت کا راگ الاپتے ہوئے آپ کے لیڈر جوتے چاٹنے کے لیے مرے جا رہے ہیں. عمران خان اب بھی جوتے چاٹنے کے لیے مرے جا رہے ہیں. آزاد کشمیر میں تبدیلی لا کر انوار الحق صاحب کو مسلط کرنا فیصلہ غلط تھا. فیصلے میں شامل تھی خواجہ صاحب آپ کی جماعت، آپ کے لیڈر شہباز شریف صاحب، آپ کے لیڈر نواز شریف صاحب. آپ کہہ رہے غلط تھا، غلط انہوں نے کیا، جوتے چاٹے اور آپ بیٹھے ہوئے انہی کے ساتھ. پھر آگے خواجہ صاحب کہتے ہیں یہی ہمارا موقف کل تھا، آج بھی ہے. پارٹی کے سیاسی امور کو ہینڈل کرنے والے پارٹی لیڈرز میں شامل ہونے کے باعث سیاسی فیصلوں میں سعد رفیق اپنی آراء دیتے رہے ہیں. یہ رائے کبھی غیر جمہوری نہیں ہوئی. اچھا، پھر آگے کہتے ہیں جماعت کی اعلیٰ قیادت سے ایک عام کارکن تک اور مقتدر طبقات سے لے کر اہل صحافت تک سب اس حقیقت سے آگاہ ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب نے مشرف دور، عمران دور سے لے کر آج تک اپنے اصولی موقف کی قیمت ادا کی. ہم سیاسی مفاہمت اور شفاف آئینی جمہوریت کے علمبردار ہیں، اس لیے موجودہ دور میں سعد رفیق صاحب نے اپنے آپ کو ریاستی نظام سے باہر رکھنا بہتر سمجھا تاکہ کھل کر بات کی جا سکے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام اسٹیبلشمنٹ کا نظام ہے، سب کو پتہ ہے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں ہائیبرڈ ہے. پھر اس کے بعد جس طرح سے آپ کی جماعت اس وقت اس نظام میں شامل ہے اس پر کھل کر تنقید کرتے ہیں. آپ شامل ہیں اس میں، آپ کی جماعت شامل ہے اس میں. یہ جو دن رات لوگوں کے گھروں سے بچے اٹھائے جاتے ہیں، یہ جو کارکن اٹھائے جاتے ہیں، یہ جو ووٹ چوری ہوتے ہیں، یہ جو ابھی بار بار ہوئے پنجاب کے الیکشن میں ووٹ چوری، یعنی 8 فروری کے بعد بھی چوری ہوتے رہے، یہ آپ کو نہیں پتا. آپ کی جماعت جو بلدیاتی انتخابات میں کر رہی ہے آپ کو نہیں پتا. کھل کر آواز اٹھائی جا سکے. جب کھل کر آواز اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں تب بھی میں تو غلط کہہ رہا ہوں، میں تو غلط کہہ رہا ہوں. لگے رہے ہیں اب آپ، میں تو غلط کہہ رہا ہوں. آپ کی جماعت جو کر رہی ہے اور جو 26ویں ترمیم میں کیا، جو 27ویں ترمیم میں کیا، اس کے بعد گالیاں صحافیوں کو. آگے کہتے ہیں خواجہ صاحب آپ لوگ لا علاج ذہنی مریض ہیں. آپ کیا ہیں؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں غلط کو غلط کہتا ہوں اور پھر بھی وہیں پہ ٹکا ہوں، تو آپ کیا ہے؟ صحافیوں کو کہہ رہے ہیں لا علاج ذہنی مریض ہیں. آگے کہتے ہیں اس ملک میں جو کوئی اصولوں پر کھڑا رہے گا آپ حسد اور جلن سے بقابو ہو کر اس کے گلے پڑ جاتے ہیں. وہ صحافی ہے اور وہ ڈھنگ کی صحافت کرتا ہے. میں تو پھر یہ کہتا ہوں کہ میں عمران خان کو باقیوں سے بہتر سمجھتا ہوں. عمران خان میں خامیاں ہیں، ہوں گی، سب میں ہوتی ہیں، لیکن میں باقیوں سے بہتر سمجھتا ہوں. وہ تو صحافی ہے اور اصولوں پر مبنی صحافت کرتا ہے، آپ اس کے پیچھے پڑ گئے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس ملک میں جو کوئی اصولوں پر کھڑا رہے گا آپ اس کے گلے پڑ جاتے ہیں تاکہ اسے متنازع بنایا جا سکے اور آپ کا ٹولہ نیکوکار کا جعلی لبادہ اوڑھے رہے. پھر خواجہ صاحب مطلب آپ اس وقت جو کر رہے ہیں، آپ کی جماعت جو کر رہی ہے، جس طرح سے میاں نواز شریف کا آدھی رات کو باقاعدہ آر او بدل کر الیکشن جتوا دیا گیا، شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے؟ مطلب آپ اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم اصولوں پر مبنی سیاست، آپ نے اپنی سیٹ چھوڑ دی، تھینک یو. آپ اب بھی اصولوں پر مبنی سیاست کر رہے ہیں، تھینک یو. صحافیوں کو گالیاں دیں گے آپ، صحافیوں کو کہیں گے کلٹ فالوورز. یہ جو آپ لوگوں نے بٹھائے ہوئے پی ٹی وی پہ، وہ جو بیٹھا ہوا ہوتا تھا نمونہ ہمارا سندھو ہمارا سندھو، وہ، یا اس کے بعد وہ جو نجم ولی خان آپ کا بڑا چہیتا کہلاتا ہے، وہ کیونکہ آپ کی وزارت تھی، وہ نجم ولی خان جو تھا وہ ریلوے کے تعلقات عامہ کا محکمہ سنبھال کر بیٹھا ہوا تھا آپ کی وزارت میں. اور وہ جس طرح کی گندی گالیاں خواتین کو دیتا ہے، کسی کی پیدائش کے حوالے سے کہتا ہے تم ایسے پیدا ہوئے ہو غیر فطری انداز میں کہ تمہارے اوپر فضلہ لگا ہوا تھا. اتنی گندی باتیں کرتا ہے
اور آپ کہہ رہے ہیں صحافیوں کو گالیاں دیتے ہوئے. ایسے نمونے آپ لوگوں نے پی ٹی وی پہ بٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. شرمناک. خواجہ صاحب I really respect you, admire you کہ آپ نے بہت جگہوں پر بہت زیادہ مواقع پر آپ نے اصولوں پر مبنی سیاست کی ہے, لیکن صحافیوں کو گالیاں دینا, یہ جو بھی آپ کا ایڈمن چلا رہے نا, نکال کے باہر کریں اس کو. یہ گالیاں دے رہا ہے صحافیوں کو, یا اگر باہر نہیں کرنا تو اس کو ٹائٹ کریں کہ یہ کام نہیں کرنے جو نجم ولی جیسے کام ہے. شاید آپ نے اپنا اکاؤنٹ بھی نجم ولی کو پکڑایا ہوا ہے, ممکن ہے یہ کیا ہوا آپ نے, تو یہ کام نہیں کرتے خواجہ صاحب. بہت ہی افسوسناک ہے. اس کے بعد خالہ چودھری صاحبہ کا معاملہ, یہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹر ہیں. ریسنٹلی ان کی شادی ہوئی. خالہ چودھری صاحبہ جو ہیں یہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کر لی گئیں. عمرے پر جا رہی تھیں اور ان کو گرفتار کر لیا گیا. ان کو گرفتار کرنے کے بعد ان کی سوشل میڈیا پر کچھ تصویریں وغیرہ نون لیگ کے لوگوں نے وائرل کی اور کہا خود بھی پکڑی گئی, بندے کو بھی پکڑوا دیا, فوج کے خلاف بولتی تھی. خالہ صاحبہ نے تنقید کرتے ہوئے فوجی اہلکاروں پر باتیں کی ہیں, بالکل کی ہیں, اور کئی دفعہ انہوں نے زیادہ کر دیا ہے, بالکل ہوا ہے. تو نون لیگ والے یہ باتیں کس منہ سے کر رہے ہیں؟ یہ تو نعرے لگاتے تھے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ یہ نعرے لگواتی تھیں. یہ تمام لوگ جس طرح کے کام کر چکے ہیں فوج کے خلاف, یہ لوگ سکھائیں گے اب. تو نون لیگ والے جو ہے نا یہ باتیں کرتے اچھے نہیں لگتے. اور کسی بھی ایسے کارکن کو, سیماویہ طاہر صاحبہ کو اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے ان کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہے خالہ صاحبہ کے خلاف. ان کو اس طرح بیرون ملک عمرے کی ادائیگی پر جانے سے روکنا, اس طرح سے ان کے خلاف پرچہ کرنا غلط ہے, افسوسناک ہے. لیکن بہرحال یہ کر دیا گیا ہے. آخری چیز, اسلام آباد کی ایک ویڈیو آئی, وہ ویڈیو میں دکھا نہیں سکتا آپ کو کیونکہ اس میں بندہ جو تھا وہ کچھ گالیاں والیاں دے رہا تھا. پھر وہ لمبا چوڑا بندہ ہے, کوئی باؤنسر ٹائپ کا ڈشکرا, وہ لگا ہوا, جانتے ہو مجھے, ہاں ادھر آ, پھر گالیاں دے رہا ہے انگلش میں بھی اردو میں بھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے پولیس والوں کو پھینٹا ہے, ایک پولیس والا, دوسرا پولیس والا, تیسرا پولیس والا, ان کو دھکے دیے, گرایا, اٹھا کے نیچے گرایا. ایسا لگ رہا تھا وہ کوئی جی ٹی اے دیکھ رہا ہے بندہ. پھر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا ہے, گرفتار ہو گیا وہ بندہ, اور اس کو قابو بھی 3-4 بندوں نے مل کے کیا. بڑا مسکولر سا بندہ تھا. طاقت کا استعمال, پیسہ ہے, باپ کا پیسہ ہے, بگڑے رئیس زیادہ یہ کام کرتے ہیں. شرمناک ہے, افسوسناک ہے. ایسے لوگوں کی تربیت میں ہی مسائل ہوتے ہیں. اور پکڑا جائے, بتایا جائے کہ کون ہے, کیا کرتا ہے, کس کی اولاد ہے, اتنا پھیل کس کے بلبوتے پہ رہا تھا. کوئی سیاستدان ہے, پی ٹی آئی کا ہے, نون لیگ کا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, کسی جرنیل کی اولاد ہے, کسی سیکرٹری کی اولاد ہے, کسی جج کا چہیتا ہے. بتایا جائے عوام کو سب کچھ. یہ نا کہ صرف گرفتار کر لیا, دس مچ از نیور انف. ایسے لوگوں کے بارے میں تمام کی تمام معلومات سامنے آنی چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.